بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھو، نماز کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں۔ اب سنت طریقہ کیا ہے؟ مثلا ہمارے بعض بزرگ ساتھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، بعض اللہم انت السلام پڑھتے ہیں ہمارے بزرگ، بعض اللہ اکبر استغفار 3 بار۔ اب نماز کے بعد اگر دعاؤں کی ہم سٹڈی کریں تو 30-35 دعائیں ہیں، تو ایک نے ایک کو خاص کیا، ایک نے دوسری چیز کو خاص کیا، ایک نے تیسری چیز کو خاص کیا۔ الخصائص لا تثبت الا بدلیل، ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں ہے کہ جب آپ تخصیص کریں گے اس کے لیے دلیل چاہیے، تو تینوں افراد غلطی پر ہیں، ہم بھی، یہ بھی اور وہ بھی، ہم بھی غلطی پر ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں۔ شروع زمانے میں کان علی عہد رسول اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف میں روایت ہے، حضور کے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، دلیل ہے کہ بعد میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ علامہ قسطلانی، فتح الباری، ابن حجر العسقلانی، علامہ عینی، بدر الدین عینی، وہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ جیسے ہی دو طرف سلام امام پھیر دے، خاموش، خاموش، لوگ خاموش۔ ہم تینوں افراد مکات فکر جو کرتے ہیں تینوں غلطی پر ہیں، اللہم انت السلام، کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر استغفار۔ ابن بطال فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ ذکر بالاجماع مسجد میں ممنوع ہے، 10 شرائط کے تحت، اور تعلیماً وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو یہ ممنوع ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ بعض حضرات دعا کرتے ہیں اور لوگ پیچھے آمین آمین کہتے ہیں، یہ ثابت نہیں، اس پر ہمیشگی درست نہیں۔ بعض لوگ دعا کرتے نہیں اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلطی پر ہیں۔ باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا مستحب ہے، یہ آدمی تو چلا گیا۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، وہ تو چلا گیا۔ یہ دونوں بخاری شریف، ابو شریف، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے فرض نماز کے بعد، وہ تو چلا گیا۔ بعض دعا کرتے نہیں، چلے جاتے ہیں، بعض دعا کرتے ہیں لوگ امین امین کہتے ہیں ہمیشہ، یہ بھی غلط ہے۔ امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے، امام مقتدیوں اور مقتدی امام کے پابند نہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں ضرورت پڑ گئی، یا جمعہ کا دن ہے یا عیدین کا دن ہے، یا امام لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھائے، کبھی کبھی کرے تاکہ لوگ دعا کا طریقہ سیکھے تعلیماً، تو یہ ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبحانک اللہم اونچی آواز سے پڑھی، اور ابن عباس بخاری شریف رضی اللہ عنہما، انہوں نے سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھی جنازے میں۔ بزازیہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ پڑھا کرو سورہ فاتحہ بطور دعا کے جنازے میں، ہم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ بہرحال تو نماز کے بعد دعا بھی کرنی ہے، توجہ سے دعا کرنی ہے، قبول ہوتی ہے، ہاتھ اس میں اٹھانا ہے، امام اپنی دعا کرے، لوگ اپنی دعا کرے، کبھی یہ ذکر، کبھی یہ ذکر، کبھی یہ والا ذکر۔ اب اس میں سستی کی وجہ سے بروقت عالم کا نہ بولنا، اب چائنا میں آپ چلے جائیں نا، وہاں پر جو سکیانگ کے پاکستان سے 3 گنا بڑا ہے، سارے مسلمان ہیں، ہر مسجد میں عجیب عجیب لوگ حرکتیں کرتے ہیں، مصر میں، شام میں۔ بھائی جو سنت طریقہ ہے اس کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔